اور پھر آپ اللہ کے نبی کی تعلیمات اگر دیکھیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی کی تعلیمات میں یہ چیز ہم کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سل من قطعک، جو آپ کے ساتھ توڑ دے اس کے ساتھ جوڑ دو، جو آپ کے ساتھ تعلق کو توڑے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ اور فرمایا کہ واعف عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کو معاف کرو۔ وَأَحْسِنْ إِلَى مَا أَسَاءَ عَلَيْكَ، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق عظیمہ۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر اس چیز کی کمی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی کمی ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان والے ایسے ہیں، فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، ایمان والے ایسے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، ہمارے اندر کیا اتنی برداشت ہے کہ ہم اپنے غصے کو پی جائیں؟ چھوٹی سی بات پر، چھوٹی سی لغزش پر، چھوٹی سی غلطی پر ہم اپنے غصے کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ تو مؤمنین کی صفات کیا بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ یاد رکھیں بہادر وہ نہیں ہوتا جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بہادر وہ نہیں ہوتا جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اور غصے میں آ کر جناب آستینیں چڑھا کر لوگوں کی ایسی کی تیسی کر دے، اس کو بہادر نہیں کہتے ہیں۔ بہادر وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو غصہ آ جائے تو وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر سکے۔ سب سے بڑی بہادری تو یہ ہے، اپنے نفس پر کنٹرول، اپنے غصے پر کنٹرول۔ اور یہ مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، غلطی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ کامل ایمان والا وہ شخص ہے، صحیح ایماندار وہ شخص ہے جو اس کی غلطی کو معاف کرے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر آگے فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں؟ کیا ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنے نرم ہیں؟ آپ کسی موٹر سائیکل مکینک کی دکان میں چلے جائیں، وہاں پر جو لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں، کام سیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اگر وہ غلطی کرے تو مارنا تو کچھ بھی نہیں ہے، مار تو اس کو پڑتی ہے، لیکن ساتھ میں جو عجیب و غریب اور نئے نسل کی گالیاں اس کو پڑتی ہیں۔ کیا اس سے معاشرہ سدھر سکتا ہے؟ کیا وہ لڑکا جو اس کے پاس کام سیکھنے جا رہا ہے، کیا اس کی اخلاقی تربیت ہو سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے وہ بھی پھر ایسے کرے گا، وہ بھی پھر ایسے کرے گا۔ اور اس سے اگر کہا جائے کہ بھی ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ آگے سے دلیل کیا دے گا؟ دلیل یہ دے گا کہ ہم نے بھی کام اسی طرح سیکھا ہے، ہم نے بھی کام اسی طرح سیکھا ہے۔ یہ اسکول میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں یا مدارس میں چلے جائیں، یہ جو متشدد قسم کے اساتذہ کرام ہوتے ہیں نا جی، جو طلبہ کرام کو مارتے ہیں، دیکھیں سزا دینے میں اور مارنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، سزا دینے میں اور مارنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سزا دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ اس سزا کی وجہ سے شرمسار ہو جاتا ہے، اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جس سزا کے اندر استاد کا غصہ شامل ہے، سرپرست کا غصہ شامل ہے، تو پھر وہ سزا نہیں کہلاتا، اس کو سزا نہیں کہا جاتا، پھر وہ بدلہ بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ
جب ایک استاد کسی شاگرد کو غصے کے اندر سزا دے گا تو وہ شاگرد کبھی بھی اپنی اس غلطی پر نادم نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس پر پکا ہو جائے گا۔ آج ہماری جیلوں کے اندر سے لوگ نکلتے ہیں تو بدمعاش کیوں بن جاتے ہیں؟ جس نے غلطی نہیں بھی کی ہوتی، ایک مرتبہ جیل کی ہوا کھا لے ذرا، اس کے بعد محلے والے سارے اس سے ڈرتے ہیں، اس کی جھجک ساری ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیل کے اندر جو سزائیں دی جاتی ہیں نا جو سزائیں دی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے مجرم مزید پکا ہو جاتا ہے۔ یہ جملے تو اکثر دیکھنے میں آتے ہیں کہ نفرت جرم سے کرو، مجرم سے نہ کرو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جیل کے اندر سے ایک شخص نکلتا ہے تو پہلے چھوٹا مجرم ہوتا ہے، جیل سے نکلنے کے بعد بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ جو پہلے جھجکتا ہے جیل سے نکلنے کے بعد جھجک اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہماری سزاؤں کے اندر غصہ شامل ہے۔ سزا کے اندر غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب قصوروار کو سزا ملے تو اس کو سزا کو سہنے کے بعد اس کو شرمساری ہونی چاہیے، ندامت کا اظہار ہونا چاہیے کہ یار یہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ تو بات چل رہی تھی اخلاق عظیمہ کی اور مومنین کی صفات کی۔ مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے والکاظمین الغیظ، ایمان والے جو ہوتے ہیں، جو اخلاق عظیمہ کے مالک ہوتے ہیں، کامل ایمان والے جو ہوتے ہیں، سب سے پہلی چیز ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ نمبر 2 یہ فرمایا کہ والعافین عن الناس، ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں سے واللہ یحب المحسنین، ایسے نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باندی تھی، باندی، ان کے گھر مہمان آئے تو انہوں نے باندی کو حکم کیا کہ آپ ان کے لیے گھر میں جو کچھ ہے ان کے لیے بنا کر لے آؤ۔ تو گھر میں ایک پیالہ شوربہ کا پڑا ہوا تھا، انہوں نے جناب شوربہ گرم کیا، شوربہ گرم کرنے کے بعد مہمان کے لیے لا رہی تھی، تو جیسے ہی دروازے سے انٹر ہونے لگی ان کا پاؤں کہیں اٹک گیا۔ اب پاؤں اٹکنے کی وجہ سے جو باندی تھی جس کے ہاتھ میں گرم شوربے کا پیالہ تھا، وہ شوربے کا پیالہ سارے کا سارا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گر گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ شوربے کا گرم پیالہ کسی کے جسم پر گر جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ اب جب شوربے کا پیالہ جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گرا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ اور جب باندی نے دیکھا کہ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا ہے تو وہ باندیاں بھی ایسی ہوا کرتی تھیں کہ جن کو قرآن کی آیات کا پتہ ہوا کرتا تھا، جو قرآن کی حافظہ ہوا کرتی تھیں۔ ہماری عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اور نہ مرد حضرات زحمت فرماتے ہیں کہ ان کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل بتائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا اس باندی نے، اب اس باندی کو تو پتہ تھا کہ ان کو غصہ آ گیا ہے، انہوں نے قرآن مجید کی آیت سنائی۔ کیا سنائی؟ فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی فوراً ٹھنڈے ہو گئے، فوراً ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری آیت والعافین عن الناس، اور نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلطی کو بھی معاف کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تیری غلطی کو بھی معاف کر دیا۔ اور تیسرے پہ اس باندے نے کہا کہ اللہ کے نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی نیکیوں کی وجہ سے ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج سے میں تمہیں اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں۔ یہ باندیوں کا علم ہے۔ ہم ہوتے تو ہم تو ہڈی پسلی کر دیتے اپنے نوکر کی، اپنے ملازم کی۔ تو یہ ہے اخلاق عظیمہ کہ حالات ناگوار ہیں، پریشانی ہے، ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے، اس کے باوجود جس نے ظلم کیا، جس نے زیادتی کی، جس نے حق تلفی کی، اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، اس کو اخلاق عظیمہ کہتے ہیں۔